السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالا جادو کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کریں؟ انتہائی مختصر ترین وقت میں آپ کو کالے جادو کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ لفظ جو کالا جادو ہے، یہ کالا نہیں، اصل میں قبالہ تھا، اور اس کو بگاڑتے بگاڑتے لوگوں نے قبالے سے کالا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس کو کالا جادو کہا جانے لگا تو اس کالے جادو کی اس کی جو لاجک ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اس جادو کے کرنے والے شخص کے جتنے بھی کام کرم ہوتے ہیں وہ سارے کالے ہوتے ہیں۔ اب کالے کاموں سے مراد یہ ہے کہ وہ جب عمل کرے گا تو کالے کپڑے پہن کر کرے گا، جس جانور کی بلی دے گا وہ کالے رنگ کا جانور ہوگا، جو چیزیں سامنے رکھے گا وہ کالے رنگ کی ہی چیزیں ہوں گی، اور کالے رنگ کا تیل کا ہی دیا جلائے گا وہ، اور کالے رنگ کے جانور کے کھر سے بننے والی تسبیح وہ استعمال کرے گا، اور اماوس کی رات یعنی کالی رات میں ہی بیٹھ کر وہ اعمال کرے گا، اور کالے کپڑے پہن کے اور کالے کرم کر کے غیر شرع کام کر کے، جن کو ہمارا اسلام منع کرتا ہے وہ کام کر کے جو جادو کیا جاتا ہے وہ کالا جادو کہلاتا ہے۔ کالے جادو کی دو اقسام ہیں ویسے تو، ایک ایسا جادو جس کے اندر صرف تنتر منتر ہوتے ہیں، اور ایک ایسا جادو جس میں منتر اور تنتر کے علاوہ ینتر بھی ہوتے ہیں۔ اب منتر تنتر کیا ہیں؟ منتر تنتر وہ خاص الفاظ ہوتے ہیں جو جیسا کہ گرو گورکھ ناتھ نے صابری منتر بنائے کہ ان منتروں کے پس پردہ شیاطینی استخراجی قوتیں ہوتی ہیں، اور جب عامل آگ جلا کر کفر اور شرک کرتے ہوئے ان چیزوں کو ایکٹیو کرتا ہے، ان کو بیدار کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جب ایکٹیو ہوتی ہیں تو ان کو پھر کچھ کام ذمہ لگائے جاتے ہیں۔ تو جب وہ چیزیں کام کرتی ہیں، جا کر کسی کو تنگ اور پریشان کرتی ہیں اور اس انسان کی زندگی میں بہت زیادہ حد تک مداخلت کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں جو ہے نا کمیاں بیشیاں، الجھنیں اور تنگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ذاتی طور پہ میں نے محسوس کیا، جو میری اس سفر کی جو میری تشخیصات ہیں، جو میری کوششیں ہیں، جو میری تحقیقات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو کالا جادو ہے، جو کالے جادو کی بیس ہے، وہ یہ ہے کہ کالا جادو کفر اور شرک کے بغیر ممکن نہیں، خواہ کالے جادو کی کوئی بھی قسم کیوں نہ ہو، کالا جادو کفر اور شرک کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اب ہمیں جب معلوم ہوا کہ کالے جادو کی جو بیس ہے وہ کفر اور شرک پر رکھی گئی، اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں گے۔ جس چیز کی بنیاد کفر اور شرک پر رکھی جاتی ہے تو اس چیز کو توڑنے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے توحید، کیونکہ توحید نفی ہے کفر اور شرک کی۔ اور اگر ہم قرآن پاک کو کھول کر دیکھتے ہیں تو پورے قرآن کے اندر ایک ہی واحد وہ سورہ ہے جسے سورہ توحید کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ ہم اسی سے ہی کالے جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کی ذاتی تحقیقات ہوتی ہیں، تاہم یہ بات ماننی پڑے گی کہ سورہ اخلاص کے بغیر آپ کالے جادو کا علاج کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک شخص عبادت کس کی جاتی ہے؟ کس کی؟ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ شخص کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے، اسی سے اپنی خواہشات کہتا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جب وہ شخص مشرک ہوتا ہے، شرک کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم کے اندر اور زمین کے اندر بسنے والی استخراجی قوتیں بیدار ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ شیاطینی استخراجی قوتیں ایکٹیو ہونا شروع ہوتی ہیں تو ان کا توڑ ہے سورہ اخلاص۔ اب سورہ اخلاص سے آپ کالے جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی شخص جو آپ کے پاس لایا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے آپ نے سمپل پانی منگوانا ہے، اور سمپل پانی منگوانے کے بعد آپ نے اس پانی کے اوپر
1002 بار. کیا؟ 1002 بار. اچھا 1002 بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ اخلاص کے جو اعداد قمری ہیں، سورہ اخلاص کے جو اعداد قمری وہ 1002 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 1002. جو یہ 1002 اعداد قمری ہیں، یہ اعداد قمری سورہ اخلاص کے ہیں. اور کل شیء عددا، اللہ نے ہر چیز کو عددوں کے ماتحت کر دیا. جب آپ سورہ اخلاص کو 1002 بار اپنے ورد میں رکھ کر اس پانی کے اوپر دم کر دیں گے، ساتھ میں آپ خوشبو رکھیے، اس خوشبو پر دم کیجئے. وہ خوشبو مریض خود کو لگائے، اپنی جائے نماز کو لگائے، مصلے کو لگائے، قرآن کو لگائے، اور اپنے جسم پر بھی لگائے، اپنی داڑھی میں، اپنے سر میں، اپنے سر کی کیپ میں اور کپڑوں پر لگائے. اور وہ جو پانی ہے اس کو ہر نماز کے بعد 1 کپ پانی کو وہ پی لے، تو انشاءاللہ عز و جل جیسا بھی زہریلا اور خطرناک جادو ہوگا وہ آہستہ آہستہ کٹ جائے گا اور اس جادو کی جڑیں تک ختم ہو جائیں گی.